اس لیسن میں آپ کو کسٹمائز کی کمانڈ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. اس سے پہلے آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ایک شیٹ سے دوسری شیٹ میں کوئی لنک لگانا چاہتے ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا. اس کے لیے پہلے میں یہاں کچھ ٹیکسٹ لکھتا ہوں، جیسے کہ نیو ویژن سیریز پاکستان. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو میں نے لفظ نیو ویژن سیریز لکھا ہے پاکستان، اس کا لنک میں دوسری شیٹ پر لگا دوں. اس کے لیے پہلے مجھے دوسری شیٹ پر جانا ہوگا اور اس شیٹ پر جس سیل کے اندر میں لنک لگانا چاہتا ہوں وہاں پر مجھے ایکول ٹو کا سائن دینا ہوگا. اس کے بعد میں واپس اپنی اوریجنل شیٹ پہ آؤں گا، شیٹ 1 پر، اور اس سیل کو جس سیل کے ساتھ اس کا میں لنک لگانا چاہتا ہوں اس پر ایک دفعہ کلک کروں گا. تو اب یہ دیکھیے وہ سیل جو ہے میرا، اس کے گرد ایک بلنکنگ لائن دکھائی دے رہی ہے. اٹ مینز اس کا لنک اس کے ساتھ دیا جا رہا ہے. اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے آپ کی ان ایکٹیو شیٹ اور ایکٹیو شیٹ دونوں میں تھوڑا سا ڈفرنس بھی آ رہا ہے. یہ شو کر رہا ہے کہ آپ کی ان ایکٹیو شیٹ کا لنک ایک ایکٹیو شیٹ کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اس کے بعد آپ انٹر کا بٹن پریس کریں. اب آپ نے جب ایسے ہی انٹر کا بٹن پریس کیا تو یہ جو ٹیکسٹ آپ نے شیٹ 2 میں جو ہے وہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا، صرف خالی سیل تھا. شیٹ 1 کا جو ٹیکسٹ تھا وہ شیٹ 2 کے اندر جا کے خود بخود لکھا گیا ہے. اگر اس میں ٹیکسٹ کو چینج کر دیتا ہوں، یہاں پہ میں ویب زون لکھ دیتا ہوں اور اسے انٹر کروں گا تو اب دیکھیے گا شیٹ 2 کے اندر بھی یہاں پہ ویب زون لکھا ہوا آئے گا. تو یہ ایک بہت ہی کارآمد ٹپ ہے جس سے آپ استعمال کر سکتے ہیں مختلف مقاصد کے لیے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنی کسٹمائز کمانڈ کی طرف. اس کے لیے آپ کو ٹولز مینیو پر جانا ہوگا اور کسٹمائز کے سب مینیو پر کلک کرنا ہوگا. جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک ڈائلاگ باکس اپیئر ہوا ہے. اس ڈائلاگ باکس میں پہلا جو فلیگ ہے یا ٹیگ ہے وہ ٹول بارز کا دیا گیا. ٹول بارز دیکھیں آپ کے جب نے بہت سی ٹول بارز دکھائی دے رہی ہیں. یہ وہ ٹول بارز ہیں جن کو آپ سلیکٹ کروا سکتے ہیں. اس میں جیسے کہ میں پکچر کی ٹول بار کو اگر میں کلک کروں گا تو دیکھیے پکچر کی ٹول بار میرے بیک گراؤنڈ میں ایڈ ہو چکی ہے. اس طرح سے میں اس کو ختم کر سکتا ہوں. ڈرائنگ کی ٹول بار ہے، اسے بھی ختم کیا جا سکتا ہے. یہاں پہ آپ کو ایک ڈرائنگ کی ٹول بار دکھائی دے رہی تھی، وہ ختم ہو گئی. تو مختلف قسم کی جو ٹول بارز ہے وہ آپ یہاں سے ایڈ کروا سکتے ہیں. اس کے بعد کمانڈز کے اوپر آ جائیں کہ یہ جو آپ کے مینیوز کے اندر جو سب کمانڈز ہوتی ہیں، جیسے فائل مینیو میں نیو اور اوپن کی کمانڈز ہیں، ان کو بھی آپ ارینج کروا سکتے ہیں. یہ دیکھیے نیو کی اس میں 2 کمانڈز آ رہی ہیں آپ کے سامنے. اس طرح سے اوپن کی کمانڈ ہے، کلوز کی کمانڈ ہے. اس کو آپ ارینج کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے. اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ والی کمانڈ اوپن کے سے پہلے آ جائے، یہ والی کمانڈ اوپر نیچے ہو جائے، تو یہ کمانڈ ساری یہاں پہ اپڈیٹ کی جا سکتی ہیں. اس کے بعد آپ کو آپشنز میں لے جاتا ہوں. آپشنز میں جو آپ کے پاس آپشن آیا ہوا ہے یہ ہے شو اسٹینڈرڈ اینڈ فارمیٹنگ ٹول بار آن 2 روز. یہ آپ کے پاس دیکھیے 2 ٹول بارز آپ کو دکھائی دیتی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ایک ہی ٹول بار میں دکھائی دیں تو یہ بھی ممکن ہے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو ٹولز ہوں گے وہ جگہ جو زیادہ لیں گے. اس کے یہی کمانڈ رہنے دیں. اس کے بعد آلویز شو فل مینیوز. اس کمانڈ کو شو کروانے سے پہلے آپ کو میں کلوز کر کے ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں. جب میں اس کمانڈ پہ کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ ایک چھوٹا سا دائرہ سا یا ایک ایرو سا دکھائی دیتا ہے. یہ دکھاتا ہے کہ اس میں مزید جو ٹولز ابھی یہ مینیوز اویلیبل ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں. اس پہ کلک کرنے سے ہمیں مینیوز تو دکھائی دیتے ہیں. اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ پوری کی پوری ہی مینیو بار مجھے ایک ہی دفعہ دکھائی دے تو میں کسٹمائز میں جا کر آلویز شو فل مینیو پر کلک کروا دوں گا. اس سے کیا ہوگا کہ اب میں ایک دفعہ کلک کرنے میں مجھے ٹوٹلی ٹول بار اپنی مکمل مینیو جو ہے وہ دکھائے گا. اس کے اندر یہ ایرو آپ کو دکھائی نہیں دے گا. اسی طرح سے کسٹمائز میں جو نیکسٹ آپشن ہے وہ ہے لارج آئیکنز کا، کہ اگر آپ کو یہ چھوٹے آئیکن پسند نہیں ہے تو آپ لارج آئیکنز کر سکتے ہیں. یہ دیکھیے آپ کے آئیکنز کتنے بڑے ہو چکے ہیں، لیکن یہ ڈیفینیٹلی ایک خوبصورت ویو نہیں دیں گے، بہت ہی بھدا ویو لگتا ہے. لیکن بہرحال جن لوگوں کی پسند ہو بڑے آئیکنز رکھنے کی وہ یہاں سے بڑے آئیکنز بھی رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد یہ آپشن دیا گیا لسٹ فونٹ نیمز ان دیئر فونٹ. تو جو جس فونٹ کے اندر آپ کی مینیوز ہیں اسی فونٹ میں اس کی لسٹ بھی دکھائی دے گی. اور شو اسکرین ٹپس آن دی ٹول بارز. تو جو آپ کی ٹول بارز ہیں جیسے آپ اس کے اوپر لے کے جاتے ہیں اپنے کرسر کو تو وہ اس کی ایک ٹپ یعنی یہ کس مقصد کے لیے ٹول بار دی گئی ہے وہ آپ کو یہاں پر دکھائی دیتی ہے. یہ دیکھیے جیسے پرنٹ پریویو کے آئیکن پر میں کلک کروں لاتا ہوں تو وہ پرنٹ پریویو کا پریویو دیتا ہے، اسپیلنگ کا ہے، ریسرچ کا ہے، اسی طرح سے پرمیشن کا اور سیو وغیرہ کا ہے. تو یہ ٹول بارز کی پرمیشن کے حوالے سے ہے.
इसी तरह से आप इसकी कस्टमाइज की लास्ट के अंदर ये देखिए मेन्यू एनिमेशन है कि सिस्टम डिफॉल्ट है, रैंडम कर दें मेन्यू एनिमेशंस। इसमें क्या है ये देखिए कुछ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो ये स्टाइल्स हैं डिफरेंट जिनको आप चूज कर सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक इन्हें इस्तेमाल करवा सकते हैं। स्टैंडर्ड सिस्टम डिफॉल्ट इसको रहने दें बाय जो है वो ज्यादा बेहतर है आपके लिए। अब आपको यहाँ पर मैं साथ ही फॉर्मेट पेंटर के बारे में बताना चाहता हूँ। इस कमांड का ये मकसद है कि यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट लिखा है, इसकी मैं फॉर्मेटिंग करता हूँ सेल फॉर्मेट के अंदर जाकर। फॉन्ट पर आगे इसको हम जो है वो कुछ भी फॉन्ट, मतलब इसको टाइम्स न्यू रोमन दे देता हूँ। ये देखिए टाइम न्यू रोमन फॉन्ट ले लिया, इसको मैं बोल्ड इटैलिक कर देता हूँ, साइज का 12 करके से ओके कर देता हूँ। यहाँ तक कि इसका मैं जो पैटर्न है वो भी फिल कर देता हूँ। तो ये मैंने इसमें टेक्स्ट लिख दिया है जिसके अंदर जो है वो फॉर्मेटिंग की है। मैं यहाँ पे कुछ नया टेक्स्ट लिखता हूँ, न्यू VISI विजन। उसके बाद मैं वापस इस टेक्स्ट पे जाऊंगा, इस पर अपने से इस सेल को एक्टिवेट करने के बाद मैं फॉर्मेट पेंटर को इस्तेमाल करूंगा। फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करने के बाद मैं जैसे ही उस दूसरे सेल पर जाकर क्लिक करूंगा तो ये खुद ब खुद वही फॉर्मेटिंग जो मैंने पहले सेल पर अप्लाई की थी इस सेल पर भी अप्लाई कर देगा। तो इससे आपको ये फायदा होगा कि आप एक ही फॉर्मेटिंग आपको बार बार नहीं करनी पड़ेगी, आप एक ही वक्त में वो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं।